جہیز ہی نہیں ولور بھی ایک مسئلہ ہے۔ جی ہاں، جہیز کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور رپورٹس موجود ہیں کہ اس وقت 35 سال کی عمر سے زیادہ کی 1 کروڑ لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں، کیونکہ ان کو جہیز سمیت دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بہت سارے نوجوان لڑکے شادی کے انتظار میں ہیں کیونکہ وہ ولور نہیں دے پاتے۔ ولور کیا ہے؟ برائڈ منی، دلہن کی قیمت۔ یہ کہاں پر دی جاتی ہے؟ بیسیکلی یہ افغانستان سے آنے والا ایک تحفہ ہے۔ افغانستان سے جڑے ہوئے ہمارے پشتون اضلاع، وہاں پر نوجوانوں کو برائڈ منی، دلہن کی قیمت دینا پڑتی ہے، اور جب ان کے پاس یہ قیمت نہیں ہوتی تو ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، سماجی، حتیٰ کہ وہ ذہنی اور جسمانی مسائل کا شکار ہی نہیں ہوتے بلکہ قوم لوط جیسی برائی کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ اس ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان، اپنے ویلاگ کے ساتھ بہت ہی اہم ایشو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم سب جہیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب ایک لڑکی جوان ہوئی تو اس کے ماں باپ کے اوپر فرض آ گیا کہ انہوں نے جہیز دینا ہے، اور اب یہ جہیز جو ہے یہ بہت بڑی تعداد میں کئی لاکھ کئی ملین تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ موجود ہے، اور رپورٹس موجود ہیں کہ اس کی وجہ سے 1 کروڑ سے زیادہ وہ لڑکیاں جن کی عمر بھی 35 برس سے زیادہ ہو چکی وہ شادی کے انتظار میں ہیں۔ بہرحال اس میں اور ایشوز بھی ہیں، جہیز بھی ہے، جیسے لڑکیوں کی تعلیم بھی ہے، لڑکوں کی تعلیم کم ہونا یا سماجی رتبہ بڑھ جانا، اس کی وجہ سے بھی رشتے نہیں ہو پاتے۔ ہمیں جہیز کا پتہ ہے، میں آپ کو ولور کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ ولور کیا ہے؟ ولور بنیادی طور پر برائڈ منی ہے، یعنی کہ دلہن کی قیمت، لڑکی کی قیمت جو کہ لڑکے ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، ولور وہ رقم یا مال ہے جو کہ لڑکے کی طرف سے یا لڑکے کے خاندان کی طرف سے لڑکی کے خاندان والوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ولور کتنا ہے، تو ابھی چند سال پہلے کی بات تھی، یہ 3-4-5 لاکھ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت کم از کم 5 لاکھ سے لے کر یہ 1 کروڑ سے اوپر تک جا رہا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی رپورٹ ہوا کہ $50,000 تک یہ پہنچا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ 1 کروڑ سے بھی اوپر کی رقم جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑی، 1.5 کروڑ تک پہنچی۔ یہ قیمت کیوں پہنچ جاتی ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ ولور کو اس کی تشریح کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی جس نے پیدا کی، جس کے گھر میں پیدا ہوئی، اس نے پرورش کی، اس نے اس کا سارا خرچ اٹھایا، اس کو کپڑے، اس کو گہنے، اس کو تعلیم اچھی دلوائی، تو وہ تمام اخراجات جو اس نے کیے وہ لڑکا ادا کرے گا جو اس لڑکی کو لے کر جائے گا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ وہاں پر جو اس کے حق میں دلیل دیتے ہیں وہ اس کو حق قرار دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ولور جو ہے ایک معاشرتی طور پر وہاں پر اس کو ایکسیپٹیبلٹی یعنی قبولیت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک جائز چیز ہے۔ اب ایک جگہ لڑکی پلی بڑھی، اس پر اخراجات ہوئے، اب جو اس پلی بڑی جوان لڑکی کو لے کر جا رہا ہے بھائی وہ خرچہ دے اس کا، یہ اس کی دلیل موجود ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو ساری رسم ہے یہ افغانستان کی طرف سے آتی ہے، اور اس سے ملحقہ پاکستان کی جتنے اضلاع ہیں ان میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، خاص طور پہ شمالی اور جنوبی وزیرستان۔ وہاں پر آپ دیکھ لیں خیبر اور مہمد جیسی ایجنسیاں جو کہ آپ اضلاع کا درجہ پا چکی ہیں، وہاں پر آپ اس کو دیکھ لیں۔ باجوڑ کی طرف چلے جائیں، کرک کی طرف دیکھ لیں، بنو کی طرف دیکھ لیں، وہاں پر یہ رسم پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ایون پشاور کی کسی یونیورسٹی میں، کسی بڑے کالج میں چلے جائیے، وہاں پر لڑکوں سے جا کر پوچھیں کہ ولور کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے ایشوز کیا ہیں۔ جب ایک نوجوان، ایک عام سا نوجوان بیچارہ ابھی اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، تو وہ کہاں سے اتنی بڑی رقم لے کر آئے گا کہ وہ ایک لڑکی کو خرید سکے، اور ایک بہت خوبصورت لڑکی، تعلیم یافتہ لڑکی، اچھے خاندان کی لڑکی، اس کا تو جو ولور ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ نوجوانوں کے پاس ولور نہیں ہوتا، جس طرح پنجاب میں، جس طرح پاکستان میں، باقی میں، یا ایون انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، جب ان کے پاس جہیز نہیں ہوتا تو ان کی شادی نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح جس طرح لڑکیوں کی شادی جہیز کی وجہ سے نہیں ہو پاتی، ہمارے خیبر پختونخوا کے بعض بہت سارے علاقوں میں ولور کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، کتابی باتیں، نہیں، آپ اس کو
चेक कर सकते हैं। इस पर बाकायदा इंटरनेशनल सतह पे, आलमी सतह पे जो हमारा मीडिया है इसको रिपोर्ट भी करता है बाज़ औक़ात, और इसके हवाले से जो मुकामी अखबारात हैं उनमें भी रिपोर्ट्स आती हैं। मैंने तो आपको अपना एक पर्सनल जो मैं चीज़ जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनका तल्लक सूबा कुनर से, अफ़गानिस्तान से। उन्होंने जब यहाँ पर शादी की तो उन्होंने तो अपनी रवायात के मुताबिक जैसे भी की, लेकिन हुआ ये कि उनके ससुर की बीवी यानी उनकी सास का इंतकाल हो गया। अब वो पत्तोकी के रहने वाले थे, वो अपने पीछे इलाके में गए, कुछ अपने बेटे से 2.5-3 लाख लिए, कुछ पैसे खुद उनके पास मौजूद थे, तो वहाँ से अपने लिए बीवी लेकर आ गए। जब वो बीवी लेकर आए तो वो इतनी छोटी उम्र की थी कि मेरा दोस्त मुझे कहता है कि वो मेरी बेटी की उम्र से भी छोटी है, थोड़ी उम्र की है, और मुझे शर्म आती है देखकर जब मैं उसको अपनी सास के तौर पर देखता हूँ अपने ससुर के साथ। तो ये तो एक मसला। भी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले अजहर सैयद साहब की एक रिपोर्ट थी कि हैबतुल्लाह के करीबी साथी हैं कारी मुनव्वर, जो कि वज़ीर की हैसियत रखते हैं, उन्होंने एक 12 साल की लड़की के साथ इस वलवर पर, इस सौदेबाजी पर निकाह कर लिया कि वो पाकिस्तान से गई है और उनको वहाँ पर सरकारी रिहाइशगाह चाहिए थी, तो वो सरकारी रिहाइशगाह जो थी वो वलवर में चली गई। वो तो एक रिश्वत भी बहरहाल कहला सकती है, लेकिन वलवर इससे मिलती जुलती इसी किस्म की चीज़ है जब आप बाकायदा तौर पर जो है पेमेंट होती है। जैसे आप ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर को देख लिए, नूरुल बहा वाला मामला जो था वो अपनी जगह पर बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें 8 साल की उम्र में नूरुल बहा को जो है बेचा गया और फिर उसको वलवर के तौर पर फिर एक जगह से फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह उसकी कीमत लगी। या जिस तरह आप सवात में देखें कि 70 साल के शख्स ने 14 साल की लड़की के साथ शादी की, ये किस तरह हुई। ये तो चंद चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन ये बड़ी ये समझें कि ये वहाँ पर मौजूद हैं, सारी की सारी चीज़ें निचली सतह पर मौजूद हैं। अच्छा, वलवर जो है बाकायदा तौर पे अब एक इक्तिसादी मुआहदे के तौर पर आ चुका है, यानी कि इसको सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, समाजी कबूलियत मिल चुकी है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि जनाब अगर हमने ये जो है तालीम का ख़र्च लेना है, परवरिश का ख़र्च लेना है, तो ये लेना है भाई, ये हमारे लिए जायज़ है। लेकिन इसके दूसरी तरफ इसके और भी आगे से भी आर्गूमेंट मज़ीद भी मौजूद हैं। वो ये हैं कि बहुत सारे लोग, आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो कहते हैं कि असल में ये वलवर जो है आप लेने पर मजबूर इसलिए भी हैं क्योंकि ये इक़्तिसादी मुआहदे की तरह पूरे समाज पे वसी पैमाने पर आ चुका। अगर आपके पास फ़र्ज़ करने के घर में 2 लड़कियां, 3 लड़के हैं, या 3 लड़कियां, 2 लड़के हैं, वो कहते हैं कि हमने लड़कियों का वलवर नहीं लेना, तो अगर वो नहीं लेंगे तो फिर जो लड़कों के लिए लड़कियां लानी हैं उसका वलवर कहाँ से अदा होगा। इस तरह ये एक पूरे का पूरा एक सेटअप, इकनॉमिक सेटअप बन जाता है शादी के हवाले से, तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं। और फिर इस पर रिजर्वेशंस इसलिए भी नहीं रह जाती कि जब ये आप समाजी कबूलियत हो जाती है तो वो जायज़ करार पाता है। लेकिन इसमें एक और रास्ता भी निकाला जा रहा है। वो रास्ता ये है कि आप जो निकाह का एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, यानी कि आप जिसको हम सब मिलके वट्टा सट्टा कहते हैं, ये आपके लिए बड़ा एक मारूफ टर्म होगी, आप वट्टा सट्टा में चले जाएं, यानी कि आप लड़की दें किसी ख़ानदान में किसी जगह पे और वहाँ से लड़की आप ले लें, तो इसमें फिर आपको वलवर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो उसका एक्सचेंज हो जाएगा, बदल निकाह जिसको कह सकते हैं आप, वो हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कवायतें हैं। जब एक जगह मामलात ख़राब होते हैं वो फिर इम्पेक्ट उसका दूसरी जगह पे, दूसरे ख़ानदान पे, दूसरे घर पर आता है। एक जगह तलाक हो जाए तो कहा जाता है दूसरा भी तलाक दे दे, एक जगह कुछ मसाइल पैदा हो गए तो वो अपनी जगह पे। लेकिन इसके साथ ही दीगर मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको जैसे अभी नूरुल बहा वाली बात बताई, ये भी होता है कि जब आप लड़की को ख़रीद कर लाते हैं तो फिर वो आपकी मलकियत हो जाती है। फिर ये भी होता है कि आपने उसको रखना भी गुलामों की तरह, क्योंकि वो आपने ख़रीदी हुई है। हालांकि निकाह जो है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक वो तो एक दिल का, मोहब्बत का एक रिश्ता है, और ये पूरा एक समाजी एक सेटअप है, आपके नस्ल को बढ़ाने का एक तरीका है। लेकिन जब आप ख़रीद कर ले आते हैं तो वो फिर एक इक्वालिटी जो है, मसावात जो है वो बीच में नहीं रह जाती। लेकिन इसका जो सबसे बदतरीन पहलू सामने आता है वो ये है कि आप ख़रीदी हुई चीज़ के बारे में बाख्तियार होते हैं कि आप उसको आगे भी बेच दें। यानी कि एक आपने ख़रीदी, उसका वलवर पे किया और कुछ अरसे बाद आपको कहीं और से कुछ पैसे मिले या आपको पैसों की ज़रूरत थी, आपने वो औरत आगे बेच दी। तो ये यहाँ तक जो है गंदी रवायत होती है। गंदगी तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ इस तरह भी आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि नौजवान जो हैं ज़हनी और नफ्सियाती इमराज का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ समाजी इमराज भी आ जाते हैं। वो कैसे?
کہ جب ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے عورت آپ کو نظر نہیں آتی، لڑکی نظر نہیں آتی، تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عورت کا یا لڑکی کا ایک جو حصول ہے، جائز قانونی حصول سماجی طور پر، وہ آپ نے مشکل بنا دیا ولور کے ذریعے۔ اب ہوگا کیا کہ اب اس کا متبادل کیا ہے؟ نوجوان ہیں، ان کی جسمانی ضروریات ہیں، ان کے ذہنی اور نفسیاتی جو ہیں ایشوز ہیں، وہ سارے کے سارے تو پورے ہونے ہیں۔ تو پھر یہاں سے وہ چیز آتی ہے جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا ہے، میرے بھائی میرے دوست ہیں، لیکن پھر جب عورت دستیاب نہیں ہوتی تو پھر نوجوان قومیں لوٹ والے مسائل میں چلے جاتے ہیں، ان ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ برائی جو ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے بہت زیادہ آتی ہے۔ تو یہ ماننے والی بات ہے کہ یہ جہاں پر بھی عورت تک ایکسیس مشکل ہوگی، رسائی مشکل ہوگی، نکاح کی صورت میں خاص طور پہ مشکل ہوگی، جہاں پر آپ نکاح کو مشکل بنائیں گے وہاں پر چاہے وہ جہیز کی صورت میں بنائیں چاہے ولور کی صورت میں بنائیں، تو یہ جو ہے برائیاں سامنے آ جائیں گی۔ جہیز کی صورت میں بنائیں گے تو ناجائز تعلقات سامنے آ جائیں گے، اگر آپ ولور کی صورت میں بنائیں گے تو وہاں پر قوم لوط والا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہ تو دیکھیں نا، حق مہر بھی تو دیا جاتا ہے۔ حق مہر بالکل مختلف چیز ہے۔ حق مہر جو ہے وہ اسلام نے تعلیم دی، اسلام نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا کہ وہ عورت کی ملکیت ہے جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں، وہ چاہے تو اسے رکھے، استعمال کرے، معاف کرے۔ یہ جو آپ پیسہ دیتے ہیں یہ آپ اس لڑکی کو نہیں دیتے، حق مہر علیحدہ ہے، یہ آپ اس کے ماں باپ کو، اس کے خاندان کو دیتے ہیں کہ اس نے اس کو پالا، اس نے جو خرچ کیا یہ اس کے بدلے اس کو دیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ جو اس کا استعمال ہے یہ بالکل مختلف ہے، اس کو اس میں گڑبڑ کرنے کی، اس میں گڈمڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو ونی اور سوارا کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو اس کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی کنفیوز نہ کریں، کیوں نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ونی جو ہے یا سوارا، خیبر پختونخوا میں اس کو سوارا کہتے ہیں، پنجاب میں اس کو ونی کہتے ہیں، اسی طرح آپ سندھ میں چلے جائیں تو اس کو سنگ چٹی کہتے ہیں۔ اس میں بھی عورت ہی دی جاتی ہے اور بعض کا نکاح کے لیے ہی دی جاتی ہے، لیکن یہ کسی جرم کے بدلے، یعنی کوئی قتل کر دیا، کوئی آپ کی دشمنی تھی، کوئی جو آپ کے قبائلی قسم کے معاملات تھے ان کو آپ نے طے کرنا تھا، تو اس میں معاوضے کے طور پہ، ہرجانے کے طور پہ، سزا کے طور پہ آپ نے عورت دے دی، تو اس کو کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سوارا۔ اور سوارا اور چیز ہے، ولور جو ہے وہ اور چیز ہے، ان کو آپس میں مکس اپ نہ کیجئے، ہیں دونوں ہی ایک طرح سے ظلم، ایک تو لڑکے پر ہو رہا ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ جو ہے عورت پر ہو رہا ہے، لڑکی پر ہو رہا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا آن اے لائٹر موڈ میں آپ کو بتا دوں کہ کئی لوگ اور کئی لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ولور درست ہے، پیسہ آنا چاہیے، اور جس کی جتنی زیادہ، لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے کہ جس کا جتنا زیادہ ولور ہوگا اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوگی، اور یہ بیس بھی کرتی ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے، جو اس کا قبیلہ ہے، خاندان ہے، اس کا جو سماجی مرتبہ ہے وہ کیا ہے، تو اس کے اوپر یہ بیس بھی کرتا ہے۔ تو پھر یہ ولور بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ $50,000 تک بعض جگہوں پہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں فخر کی بات کوئی نہیں ہے، یہ مشکل پیدا کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ جہیز پاکستان اور انڈیا میں مشکلات پیدا کرتا ہے نکاح کے حوالے سے لڑکیوں کے لیے، اسی طرح یہ مشکلات پیدا کرتا ہے ولور لڑکوں کے لیے، اور یہ بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک عام نوجوان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہماری NGOs کو بات کرنی چاہیے، اس پر ہمارے میڈیا کو بات کرنی چاہیے، اس پر ہماری جو مقامی حکومتیں کہہ لیں، صوبائی کہہ لیں، وفاقی حکومت تک کو غور کرنا چاہیے۔ جہیز پر بات کرتے ہیں ضرور کریں، اس کے خلاف کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ اتنے ہی زور و شور کے ساتھ ہمارے پختون بھائیوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ولور پہ بات ہونی چاہیے۔ یہ جو بیچ میں پیسہ آ گیا نکاح کے بیچ میں، اس کو نکالنا چاہیے، یہ کسی بھی صورت میں ہو، یہ پیسوں کا سودا نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے دلہن کو، دلہا کو جو گفٹ دینا چاہتے ہیں وہ دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کا آغاز اچھے طریقے سے کر سکیں، لیکن اس کو جہیز کی صورت میں مشروط کر دینا، اس کو ولور کی صورت میں مشروط کر دینا، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ولور بری چیز ہے، خطرناک چیز ہے، لڑکیوں کی قیمت ہے باقاعدہ طور پہ، دلہنوں کی جو کہ لگائی جاتی ہے، اور جب وہ لڑکے پے نہیں کر پاتے تو پھر جو گندگی مچتی ہے، جو غلاظت مچتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو لڑکیوں پہ ظلم ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس پر آواز بلند کیجئے، میرے ساتھ مل کے ہم سب جہیز کے ساتھ ساتھ ولور کے خلاف بھی آواز بلند کرتے ہیں، اعلان جہاد کرتے ہیں۔